اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے رسول نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ سادات اعظام علمائے کرام مشائخ اعظام انتہائی قابل تکریم جملہ طلبائے دینیہ، آج کی یہ روح پرور تقریب جامعہ اسلام آباد کے سالانہ اسباق کے افتتاح کے موقع پر تعلیمی سال کے آغاز پر تقریب بسم اللہ شریف و افتتاح بخاری شریف کے نام سے منعقد ہے۔ یہ دینی مدارس و جامعات کی روایت ہے کہ تعلیمی سال کا آغاز حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے، اور آج کی اس تقریب سعید میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ سادات اعظام بھی تشریف فرما ہیں، مشائخ اعظام بھی، علمائے کرام بھی۔ میں سب سے پہلے جامعہ اسلام آباد میں تقریب بسم اللہ شریف و افتتاح بخاری شریف میں تشریف فرما جملہ حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ انتہائی کرم فرما حضرت علامہ پیر سید محمد جہانگیر شاہ صاحب سعیدی سربراہ تحریک پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان و صدر نظام المساجد کونسل اسلام آباد، پیر طریقت راہبر شریعت مشائخ چورا شریف کے خاندان چورا شریف کے چشم و چراغ حضرت پیر عامر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، بزرگ عالم دین مجاہد اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر حافظ محمد فتح خان چشتی صاحب، محتمم دارالعلوم انوار مدینہ اسلام آباد، محقق اہل سنت مختلف کتابوں کے مصنف حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرزاق صاحب زیدہ شرفہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن صاحب، اور صاحبزادہ محمد عبد الرحمن سیالوی صاحب، جامعہ کے ہمارے فاضل و مدرس محترم سید عاصم شاہ صاحب کاظمی اسپیشل ایبٹ آباد سے تشریف لائے، اسی طرح فاضل محتشم علامہ عمر حسن غازی صاحب اور حضرت خواجہ کلیم الحق صاحب، جامعہ کے فضلائے کرام جتنے بھی تشریف لائے، اور ہمارے جامعہ کے اساتذہ کرام خصوصاً ناظم تعلیمات محقق اہل سنت برادر محترم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم جلالی صاحب، دیگر تمام حضرات کو اس مبارک موقع پر میں تہ دل سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ دعا گوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے، پوری اہل سنت و جماعت کے لیے، بالخصوص جامعہ اسلام آباد کے لیے آج کی تقریب سعید ہر لحاظ سے مبارک ہو، اور اس کی برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ ایک دعائیہ تقریب ہوتی ہے جو حضرات مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہم کے توسل سے بندہ ناچیز کو فیوز و برکات نصیب ہوئے، نسبت کا فیضان نصیب ہوا، علمی اور روحانی لحاظ سے انہی کی ہی اجازت سے یہ بسم اللہ شریف اور دیگر
جو درس و تدریس اور درس حدیث شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرات مشائخ کرام کے روحانی توجہات، فیوز و برکات اور تصرفات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مختصر سے وقت میں صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک جو اصول برکت کے لیے پڑھی، اس پر میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مزید کلاس کے ماحول میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ترجمۃ الباب پر بھی بحث ہوگی، ترجمۃ الباب اور حدیث پاک کے بامی ربط اور مطابقت پر بھی بحث ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی جو راویان حدیث ہیں، سند ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی مفصل جو ہے حالات زندگی راویان حدیث کے بیان کیے جائیں گے، اور متن سے جو چیزیں شارحین حدیث نے بیان کی ان سے بھی چیدہ چیزیں انشاءاللہ تعالی میں کلاس میں بیان کر سکوں گا۔ مجھ سے قبل علمائے کرام نے اپنے مواعظ حسنہ میں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں علم دین کی فضیلت و اہمیت پر بھی، اور میں جب حلقہ میں آیا، تقریب میں حاضر ہوا، تو علامہ عمر حسن رازی صاحب ایک حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اس شخص کو بارانک رکھے، جو شخص میرے فرمان بارک کو سنے، اس کو یاد کرے، محفوظ رکھے اور اسے آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے، عظمت ہے، کہ جس طرح کلام اللہ کی فضیلت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی کلام ہے، اسی طرح حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ یہ قول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی شان بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کی فضیلت ساری کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، خالق کی فضیلت ساری مخلوقات پر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت کے سامنے کیا ہو سکتی ہے۔ خالق نے ہی تو مخلوق کو پیدا کیا ہے، خالق نے مخلوق کو ساری عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جس طرح کلام اللہ افضل ہے ساری کلاموں پر، اسی طرح جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بعد از کلام خدا بھی ساری کلاموں سے افضل والا ہے۔ کل بھی جو وفاقی وزارت تعلیم کے تحت پورے ملک کے لیے گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے لیے یکساں قومی نصاب تشکیل دیا جا رہا ہے، وہاں پر بات ہو رہی تھی، اسی بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ جو مفسرین کرام علیہم الرحمہ کی تفسیر ہے، جو تفسیری اقوال ہوتے ہیں وہ پھر بھی مفسر کے اقوال ہیں، جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لحاظ سے مفسرین کے اقوال سے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی درجے اور کئی منازل و مراتب کے لحاظ سے افضل والا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرما دی کہ جو میرے کلام کو، میرے قول مبارک کو سنے بھی، اسے یاد بھی کرے، اسے محفوظ رکھے اور اسے آگے پہنچائے۔ اس دعا کی برکات ہر زمانے میں خوش نصیب لوگوں نے سمیٹی ہے۔ زمانہ نبوی میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ عظمتیں حاصل ہوئی، لیکن امت تک جو سلسلہ حدیث پہنچا، فرامین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی بڑا نمایاں ہے کہ 5000 سے زائد احادیث نبویہ
حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہم تک پہنچی ہیں۔ اگرچہ خلفائے راشدین دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس ایک لحاظ سے زیادہ احادیث نبویہ کا ذخیرہ ہوگا، یقیناً ہوگا، ظاہر یار غار رسول، یار مزار رسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دن سے رفاقت و معیت میں، ان کے پاس تو وہ احادیث نبویہ کا ذخیرہ بھی تھا کہ جب آقا حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا تو جو ایسے نئے مسائل پیدا ہو رہے تھے ان کا جواب بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ سلسلہ روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایات ہم تک زیادہ پہنچی ہیں، اور پھر زمانہ نبوی میں باقاعدہ طور پر علم حدیث شریف کو محفوظ کیا گیا۔ ویسے تو اہل عرب کا حافظہ ہی بڑا مضبوط ہوتا تھا، وہ یاد کر لیتے تھے، پھر کتابت کی دنیا میں لکھ کر بھی محفوظ کیا گیا۔ ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے، اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے کہ جو اشکال لوگوں نے اس سے پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک لکھنے سے منع کیا تھا، تو شارحین حدیث اور محدثین کرام علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ ابتداء کا مرحلہ تھا، اور یہ بھی جواب دیا نزول قرآن کے وقت جو ہے لکھنے کو منع کر دیا کہ کہیں غلط ملت نہ کیا جائے، اس لیے کہ کلام خدا کی اپنی شان ہے، اس جیسی شان تو کسی کی نہیں ہے، اور کلام خدا سے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ بعد میں پھر اجازت بھی دے دی گئی اور لکھا بھی گیا، کتنے صحائف جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ملتے ہیں، باقاعدہ طور پہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام نامی اسم گرامی کی یہ روایت ہے جو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز میں لی ہے، تو آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ لکھ کر علم کو مقید کر لو۔ آپ نے باقاعدہ لکھنے کا حکم بھی دیا، اہتمام بھی کیا۔ پھر اسی طرح دور تابعین کا آیا تو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین حدیث اور کتابت حدیث کے لیے بہت زیادہ اہتمام فرمایا، جس کے نتیجے میں آگے پھر کتب آئی، اور اسی طرح حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موطا شریف آیا۔ اگرچہ سیاستہ شریف کی شہرت صحت کے لحاظ سے زیادہ ہے، قبولیت بھی، آگے پڑھنے کا ماحول بھی، پڑھانے کا بھی، لیکن موطا ایک ابتدائی حدیث پاک کی کتاب تھی۔ جب تابعین کے بعد کے دور میں تدوین حدیث کے سلسلے مزید نکھر کر سامنے آئے تو اس وقت موطا کی اہمیت بہت ابتدائی اور اولی حیثیت تھی۔ جب لکھا گیا تو اتنی شہرت مل گئی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے موطا کو، بہت سارے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں کے جو ذخیرہ حدیث کی کتابیں لکھی اس کا نام موطا رکھ دیا، صرف اس لیے کہ شہرت چونکہ موطا امام مالک کو تھی، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کا نام موطا رکھا تاکہ مارکیٹ میں آگے لوگوں تک قبولیت اور شہرت زیادہ ملے۔ اس موقع پر بعض لوگوں نے پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ آپ کی کتاب ہے موطا، لیکن بہت سارے لوگوں نے موطا لکھ ڈالی ہیں، اسی نام سے، الگ نام بھی نہیں رکھا، اس میں پھر آپ کی کتاب کی اہمیت تو کم پڑ جائے گی۔ ایک بڑا پیارا جملہ آپ نے بولا تھا، آج بھی ایک صحافی نے اخبار میں لکھا ہے، میں نے صبح ایک کالم پڑھ رہا تھا تو اس میں یہی واقعہ لکھا ہوا تھا، تو وہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للہ یبقا، کوئی بات نہیں، لوگ جو ہیں وہ کتابیں لکھ کے میری کتاب کے نام پہ کتابیں لکھتے رہیں، نام یہی رکھتے رہیں، کوئی بات نہیں، ما کان للہ یبقا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا وہی باقی رہے گا۔ اور یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا بھی مغز یہی ہے، روح پوری حدیث کی اور پورا جو موضوع صلب الموضوع آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہی بنتا ہے کہ ما کان للہ یبقا، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، خلوص نیت سے ہوتا ہے، اخلاص و للہیت سے کام کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور اس کو دوام جو ملتا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی میں نہیں، وہ قبر اور آخرت کی زندگی تک بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال سلسلے آئے، اس کے بعد پھر یہ دور آیا جو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سیاستہ کے جو مصنفین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی شان ہے، جس کو چاہے کام کرنے کے لحاظ سے تو اور لوگوں نے بھی بڑا بڑا اعلیٰ کام کیا۔ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ
اساتذہ کے بھی اساتذہ ہیں، بہت بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں اور بہت ساری کتابیں ہیں، بعض کتابیں تو پوری ہم تک پہنچ ہی نہیں پائی، وہ کچھ گمنامی میں چلی گئی اور کچھ ناپید ہوگی، کچھ پوری ہم تک نہیں پہنچ پائی، اتنا ذخیرہ حدیث ہے۔ لہذا یہ کہہ دینا کہ صرف سیاستہ شریف سے ہی احادیث مبارکہ لیں گے، یہ بھی کوئی مناسب جملہ نہیں ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک پر مشتمل بہت سارا ذخیرہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح یہ کہہ دینا کہ صحیح حدیث پاک صرف قبول کریں گے باقی نہیں لیں گے، یہ بھی جملہ درست نہیں ہے، چونکہ وہ جو الحمدللہ تنظیم المدارس اہلسنت پاکستان کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے، جو نصاب سازی کا عمل ہے پاکستان میں، تو وہاں پر ایک ایک لفظ پہ بات ہوتی ہے۔ حضرت علامہ عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ، پہلے حضرت صاحبزادہ ارشد سید کاظمی صاحب کی معاونت کرتے رہے، جو پاکستان میں متفقہ ترجمہ قرآن مجید تیار ہوا، اب میں بھی ان سے بہت ساری رہنمائی لیتا ہوں، تو وہ بہت سارے وہاں کے ماہرین علم نے کہا کہ جو احادیث مبارکہ نصاب میں آنی چاہیے، کتب میں آنی چاہیے، وہ صحیح حدیثیں آنی چاہیے۔ اس پہ میں نے کہا یہ لفظ درست نہیں ہے، صحیح کا لفظ آپ یہ کہیں مستند حدیث نبوی ہونی چاہیے، اس لیے کہ صحیح کا کلمہ فن حدیث کی روشنی میں ایک خاص مفہوم رکھتا ہے۔ اگر ایک حدیث پاک ہے صحیح، لیکن فن حدیث کے روشنی میں اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ھذا حدیث صحیح۔ محدثین کرام علیہم الرحمہ کے نزدیک وہ ہوگا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، لیکن حسن کا معنی تو ٹھیک ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی صحیح نہیں ہے، تو لہذا معاذ اللہ عوامی طور پہ سمجھا جاتا ہے صحیح نہیں ہے تو غلط ہے، یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ عوام کے اندر یہ رجحانات ہمیں درست کرنے چاہیے، علمائے کرام کو، طلباء دینیا کو، جہاں پر یہ محدثین نے لکھا ہوتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہاں تفصیل کرنی چاہیے بھی حدیث صحیح تو نہیں ہے فن حدیث کی روشنی میں، لیکن ہے ٹھیک، ہے معتبر، یہ بھی اگلا جملہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، تب جا کے بات بنے گی۔ تو وہ میں نے الحمدللہ جو نصاب کے اندر، اس لیے کہ مجھ سے پہلے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو 2006 تک پاکستان میں نصاب سازی کا عمل ہوا، اس میں وہ خدمت سر انجام دیتے رہے، اب انہی کے حکم سے میری ڈیوٹی ہے کہ ابھی جو تازہ یکساں قومی نصاب ہے اس کے اندر تو میں ایک ایک لفظ میں الحمدللہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ بہتری ہو۔ اس لیے جس طرح پاکستان کا آئین جو ہوتا ہے وہ ایک بڑی اعلیٰ دستاویز ہوتی ہے، اسی طرح جو قوم کا نصاب ہوتا ہے وہ بھی ایک بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے، اس نصاب کو دیکھ کر آگے کتب جو ہے وہ تیار کی جاتی ہیں، تو ایک ایک لفظ کی وہاں وضاحت کی جاتی ہے۔ تو میں نے وہ 200 احادیث نبویہ ہم نے 1 سے لے کر 8ویں تک جو ہے وہ نئی شامل کروائی، اگرچہ بعض پہلے اسباق میں شامل تھیں، لیکن ہم نے کہا الگ تھلگ جس طرح قرآنی صورتیں اور دعائیں الگ ہوتی ہیں، اسی طرح 200 احادیث نبویہ کا اضافہ کیا جائے۔ تو وہاں پر یہ لفظ پہ لکھا گیا کہ صحیح حدیث ہونی چاہیے، وہ بھی ایک خاص فکر کے لوگ ہیں جو اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں صحیح حدیث ہونی چاہیے۔ بھائی صحیح کا مطلب ایک عام بندے کو تو حاصل ہی نہیں ہے، ایک ریڈی لگانے والا ہے عوام میں سے ہے، کتنے علماء کو پتہ نہیں صحیح کہتے کس کو ہیں، تو پھر یہ جملہ بولنا صحیح نہیں ہے، مطلب یہ غلط ہے، معاذ اللہ فرمان رسول کو غلط کہنا کتنی بڑی جسارت بنتی ہے اور کتنی بڑی مطلب حماقت بنتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں پر میں نے تصحیح کروائی کہ جو احادیث نبویہ نصاب میں آئے گی وہ مستند احادیث نبویہ کا لفظ لکھیں۔ مستند جب لفظ بولیں گے تو صحیح بھی اس میں آ جائے گی، حسن بھی اس میں آ جائے گی، حسن کی قسمیں آگے آ جائیں گی، باقی کتنی بہت ساری ضعیف حدیث جو ہوتی ہے ماہرین فن حدیث کے مطابق جو ہے وہ فضائل اعمال فضائل رجال کے اندر ضعیف حدیث بھی مستند اور معتبر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سیاستہ شریف جو صحت کا التزام کیا گیا، یہ خصوصی امتیاز ہے ان محدثین کرام کا، حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن جو احادیث نبویہ صحت کے معیار پر جو محدثین کرام یا ماہرین فن کے نزدیک نامی پہنچے، ان کا درجہ صحیح سے نیچے ہو، وہ بھی بہت ساری قسمیں بنتی ہیں، وہ بھی ساری ہوتی ٹھیک ہی ہیں، وہ بھی ہوتی درست ہی ہیں، وہ بھی ہوتی مستند ہی ہیں، ان سے بھی آگے جو استشہاد کرنا ہوتا ہے مسائل کا، احکام کا، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ بہرحال یہ قدرے لمبی تفصیل ہو گئی ہے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں یہ عزت و
شہرت عطا فرمائی۔ ویسے تو با الہام ربانی 10 سال کی عمر میں آپ کو حفظ حدیث پاک کا شوق آ گیا تھا، اور جب یہ بات ہم کرتے ہیں نا سیاستہ شریف کی اور ان احادیث مبارکہ کی، تو پھر ہم کہتے ہیں دیکھو عرب شریف کی بڑی شان ہے، لیکن جو حدیث پاک کی بڑی معروف و مشہور کتب ہیں وہ تو ساری آل عجم نے ترتیب دی ہیں۔ عجمی لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری حدیث پاک کی بڑی کتابیں جو ہیں وہ تدوین کی اور مرتب کی ہیں۔ تو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے یہ شوق آیا، اور آپ شروع میں ہی جب کلاس میں گئے تو ابھی چند دن نہیں ہوئے تھے، اتنا آپ کو حدیث پاک پڑھنے کا ذوق تھا، اور آپ کو مہارت بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ آپ کے ایک استاد گرامی نے ایک سند پڑھی، تو اس سند کے اندر ایک آدمی کے نام کے اندر فرق تھا، زبیر نامی تھا راوی، تو انہوں نے ابو زبیر پڑھا۔ تو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استاد گرامی سے عرض کی کہ آپ ذرا دیکھ لیں اصل نسخے سے کہ راوی کا نام ابو زبیر نہیں بنتا۔ استاد گرامی نے جب وہ دیکھا اصل نسخے کے اندر اسی طرح تھا جس طرح امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور پھر تو آپ نے 16 سال کی عمر ہوگی، 10 سے لے کر پھر حرمین شریفین کے مبارک سفر پہ گئے، تو یہ بخاری شریف جو ہے یہ حرم کعبہ شریف میں بیٹھ کر اس کا مسودہ تیار کیا، پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے، تو پھر جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں وہ پر نور مقام پر جانوار و تجلیات کی شب و روز بارشیں اور اللہ تعالیٰ کی نوری فرشتے صبح و شام اترتے ہیں، اس ماحول میں روضہ رسول انور علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر آپ جو ہے بیٹھ کر باقاعدہ طور پر آپ نے تراجم حدیث بھی لکھے، دوبارہ اس کو مکمل بھی کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا التزام یہ کیا کہ باقاعدہ طور پر حدیث شریف کے اوپر جو عنوان اور ٹائٹل ہوتا ہے اس کو ترجمہ الباب بولتے ہیں۔ ایک ترجمے کے انعقاد اور لکھنے کے لیے کتابت کے لیے آپ غسل بھی فرماتے، 2 رکعتیں نفل بھی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتے رہنمائی کی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر آپ نے یہ جو ہے وہ حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جہاں اور بہت ساری چیزیں قبولیت کی ہوں گی، جو جوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کے کیے جانے والا کام ہے، اس کی برکت اپنی جگہ پہ ہے، اس وجہ سے اس کو اتنی بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے، یہاں تک کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ایک شخص حضرت ابو زید مروزی رحمہ اللہ کی خام میں آئے، تو آپ نے فرمایا اے ابو زید کب تک کتاب شافی پڑھتا رہے گا، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ انہوں نے عرض کی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کون سی کتاب ہے جو میں نہیں پڑھتا؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح البخاری، کہ بخاری کی جو صحیح ہے وہ میری کتاب، اس حد تک قبولیت۔ اور پھر آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ کو حاصل رہی، آپ کی اخلاق و عادات اور اطوار بھی زہد و تقوی پہ مبنی تھے، اسلامی شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق۔ میں حالات زندگی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کو جو وراثتاً جائیداد ملی، آپ مزارفت پر کاروبار کرتے تھے حصے پر، تو آپ کو 25,000 درہم ایک شخص نے دینے تھے، وہ دے نہیں سکتا تھا قرضہ، تو آپ نے فرمایا چلیں آپ جو ہے وہ 10 درہم دے دیا کریں شاید ماہانہ یا اس طرح۔ اب 10 درہم کہاں اور 25,000 درہم کہاں، کیسے قرضہ واپس ہوگا؟ صرف خلق خدا پر شفقت تھی۔ اور آپ کا اسی طرح تجارت کا سامان آیا، رات کو تاجر آئے تو انہوں نے 5,000 کے منافع کے ساتھ بات کر لی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے صبح آنا، اور صبح تک کچھ اور تاجر بھی آ چکے تھے جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے کہا کہ 10,000 کا منافع ہم دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو رات تاجر آئے تھے میں اس وقت دل میں نیت کر لی تھی کہ ان کو دے دوں گا، دل میں نیت۔ یہ ہے پہلی حدیث پاک کا بھی عنوان کہ نیت کتنی بہتر رکھنی چاہیے۔ اگرچہ شریعت اجازت دیتی تھی کہ پہلے تاجروں کے ساتھ کوئی ابھی معاہدہ نہیں تھا، ایگریمنٹ نہیں تھا، آج کل تو لوگ ایگریمنٹ کر کے بھی پھر جاتے ہیں، معاہدے کر کے سیاسی معاہدے کہہ دیتے ہیں اور افائے عہد کی دھجیاں معاذ اللہ جو ہے وہ اڑاتے رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اتنا بڑا نفع تھا، صاحبزادہ عبد الرحمن سیالوی صاحب بھی ہمارے تاجر رہنما بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مذہبی جانتے ہیں کہ لوگ کیا مارکیٹ میں کرتے ہیں۔ میں تو جب بھی اس موضوع پہ کبھی خطبہ دیتا ہوں، جمعے کا تقریر کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ مجھے تو سال میں شاید 1-2 بار مارکیٹ والوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو میں حیران رہتا ہوں کتنی بددیانتی۔
کتنی خیانت لوگ کرتے ہیں اور کس قدر عہد شکنی ہے، کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنی ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔ لیکن حدیث پڑھنے والے طلبہ سے میں گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا فیضان تبھی ملے گا جب زبان پر صداقت آئے گی۔ صدق مقال اور عقل حلال کے بغیر کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اگرچہ مجھے نفع تو بڑا عزیز ہے، لیکن یہ ہے کہ جو رات کو تاجر آئے تھے ان کے لیے میں دل میں نیت کر لی تھی ان کو دے دوں گا، لہذا میں ان کو ہی دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ مجھے اپنے قبلہ مرشد گرامی قیوم زماں استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ، آپ کی بات آتی ہے کہ آپ کی جو زراعتی زمین تھی موروثی، اس میں جو درخت تھے وہ کاٹنے کی ضرورت پیش آ گئی دربار شریف کی تعمیر و ترقی کے لیے۔ تو جو خادم صاحب تھے انہوں نے کچھ تاجر لائے تو بات چیت ہو گئی، وہ گئے کہ ہم گھر سے جاتے ہیں، کوئی مال اسباب لے آتے ہیں، جو معاوضہ لے آتے ہیں، پھر آ کر جو ہے وہ درخت کاٹیں گے۔ اتنی دیر میں اور تاجر بھی آئے، انہوں نے اور زیادہ نفع کی پیشکش کر دی کہ ہم یہ درخت اور زیادہ مہنگے خرید لیتے ہیں۔ وہ خادم صاحب نے قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ چونکہ دربار شریف کی تعمیر شروع ہے، ہمیں زیادہ پیسے کی بھی ضرورت ہے، تو یہ جو لوگ آئے ہیں یہ زیادہ کہتے ہیں، پہلے والوں کے ساتھ ابھی ہماری پکی بات تو کوئی نہیں ہوئی، بات چیت ضرور ہوئی ہے، کوئی فائنل تو نہیں ہوئی۔ قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب زبان ہو گئی ہے تو اس سے علاوہ پکی کیسے ہوتی ہے؟ مسلمان کی زبان ہی کافی ہوتی ہے، زبان کر دی ہے تو بس ٹھیک ہے، اگرچہ ضرورت ہے ہمیں دربار کی تعمیر و ترقی کے لیے، اللہ تعالیٰ اور وسائل دے دے گا۔ جن تاجروں سے پہلے بات کی تھی انہی کو ہی یہ کہا جائے گا کہ درخت کاٹے جائیں۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی روایات چلتی آ رہی۔ میں اس موقع پر اصول برکت کے لیے عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں بھی اپنے اعمال، اخلاق، اپنے اقدار و روایات کو درست کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صاحب بھی مجھ سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس کے اندر جو علماء کی عظمت اور شان ہے، چاہتے تو ہم یہ بھی تھے کہ ہمارے مہمان گرامی خطیب پاکستان، میرے برادر طریقت انتہائی جو ہے وہ مکرم و محترم عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نواز بشیر جلالی صاحب دامت برکات ملالیہ، آپ کا بھی ہم خطاب سنتے، لیکن چونکہ علمائے کرام کو جو ٹائم دیا اس کے مطابق اب گنجائش نہیں رہی۔ تو یہ جتنے بھی علمائے کرام ایک علم کی عظمت، اہمیت، علماء کی شان بیان کرتے ہیں، اس میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے اخلاق و عادات اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا چاہیے۔ اگر ہم معاشرے میں وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو پہلے ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اور علماء کرام کا تھا، تو پھر ہمیں دوبارہ سوچنا چاہیے کہ ہم وہ اپنی عظمت اور اپنی شان تو سننا چاہتے ہیں، لینا بھی چاہتے ہیں، لیکن کردار ہمارا وہ نہیں رہا۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس علاقے میں بھی گئے بڑا پروٹوکول ملا، حتیٰ کہ 3 میل تک خیمے لگا کے استقبال کیا گیا جب آپ بخارا واپس آئے تھے۔ لیکن نیشا پور گئے، بخارا میں آئے تو حاسدین نے یہاں پر بھی نہ چھوڑا، اگرچہ علاقہ اپنا ہی تھا، حاسدین ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے والی بخارا سے کہا کہ آپ امام بخاری صاحب سے یہ کہیں کہ یہ آپ کے صاحبزادہ کو، شہزادے کو گھر آ کر علم حدیث شریف پڑھائیں، گھر آ کر علم حدیث شریف پڑھائیں۔ وہ حاسدین جانتے تھے امام بخاری صاحب علم حدیث کی قدر جانتے ہیں، امام بخاری صاحب گھر گھر جا کے علم حدیث کی قدر و منزلت کے خلاف نہیں جائیں گے۔ تو جب والی بخارا کو حاسدین نے یہ جان بوجھ کے پروپیگنڈا کرتے کہا تھا، تو حاسدین کے کہنے پہ والی بخارا نے کہہ دیا، امام بخاری صاحب نے فرمایا علم حدیث شریف کا ایک مرتبہ اور مقام ہوتا ہے، میں اس علم حدیث کی قدر و منزلت کے پیش نظر اے بادشاہ تیرے گھر آ کر تیرے شہزادے کو نہیں پڑھا سکتا، اگر اس نے علم حدیث پاک لینا ہے تو میرے درس میں آ جائے، حلقہ درس میں آ گیا تو باقی کو میں علم حدیث دیتا ہوں تو اس کو بھی دے دوں گا۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے جب یہ کہا تو بادشاہ بھی بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا مزاج ہمیں آج سمجھنا بھی چاہیے، ان کا مزاج قدرے الگ تھلگ ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ باقی لوگوں جیسا مزاج ہے، حکمرانوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی الگ ہی پھر ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس نے کہا اچھا آپ جو ہے وہ گھر نہیں آتے تو میں شہزادے کو بھیج دیتا ہوں، ساتھ سرکاری اہلکار بھی ہوں گے، تو وہ آپ کے حلقہ درس میں جب میرا شہزادہ پڑھے گا، سرکاری اہلکار دروازے پہ کھڑے رہیں گے اور کوئی طالب علم اندر جا کے نہیں پڑھ سکے گا،
آپ پوری توجہ کے ساتھ صرف میرے شہزادے کو ہی پڑھائیں گے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے کے جو آداب ہیں اس کے یہ خلاف بنتا ہے کسی کو روکا جائے، کسی کو پڑھایا جائے۔ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ فرمایا یہ بات بھی مجھے منظور نہیں ہے، میرے حلقہ درس میں آنا ہے، شہزادے نے تو آئے پڑھے، اس کو بھی پڑھاؤں گا، اور جو حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کا علم لینے آئے اس کو بھی میں پڑھاؤں گا۔ اس بات پہ پھر بادشاہ جو ہے بعد میں ایک لحاظ سے بفر بھی گیا، اور اس نے جو کرنا تھا کارستانیاں بادشاہوں کی ہوتی ہیں وہ کی، اور لوگوں نے بھی آپ کے لیے یہاں تک کہ اپنا وطن بھی اجنبی لگنے لگا۔ پھر آپ نے اللہ کی حضور دعا کی کہ یا اللہ اگر روئے زمین تنگ پڑ گئی دنیا سے اٹھا لے مجھے۔ بہرحال یہ واقعہ ہونے کے میں اس میں سبق یہ دینا چاہتا تھا کہ جو کردار تھا ہمارے بزرگوں کا آج ہمارے اندر وہ کردار نہیں ہے۔ ہم تو کلام اللہ کو گھر گھر جا کے اس کی قدر و منزلت کی بے توقیری کر رہے ہوتے ہیں، تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی اس سے دوسرے درجے کی عظمت اور شان کی کلام بنتی ہے۔ تو لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، جو ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں یا باقی بھی انہیں علم دین پڑھنا چاہیے، علم دین کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے قرآن و سنت کی تعلیم دینا پڑھانا بڑی بات ہے، مجھ سے بڑی بات نہ ہو جائے علماء کی موجودگی میں صرف ایک اپنے شاگردوں کو سبق دینے کے لیے میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ راول پنڈی میں جب میں ایز اے خطیب آیا تو جوان تھا، بھی فارغ التحصیل ہوا، 21 سال میری عمر تھی اس ٹائم۔ جس مسجد میں میں خطیب ہوا وہاں مجھ سے پہلے خطیب صاحب ایک سامنے گھر تھا، وہاں ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے، تو مجھے بھی کہا گیا، اس آدمی نے کہا جی آپ قرآن مجید میرے بچوں کو گھر آ کے پڑھائیں۔ تو میں مسجد میں الحمدللہ قرآن مجید پڑھاتا تھا، محنت سے پڑھاتا تھا۔ اس نے جب کہا، میں نے کہا بچے کو بھیج دیں، باقی کو مسجد میں پڑھاتا ہوں تو اس کو بھی پڑھا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے قاری صاحب خطیب صاحب میرے گھر آتے تھے، آپ نے بھی آنا ہے۔ بالکل سامنے گھر تھا، جتنا یہ سامنے دیوار ہے مسجد کی۔ میں نے کہا لینڈ کروزر میرے لیے بھیج دیا کریں، پراڈو یہ لینڈ کروزر میرے دروازے پہ آئے اور مجھے لے بھی جائے، مجھے چھوڑ بھی جائے۔ حالانکہ 2 منٹ نہیں لگتے تھے، یعنی مسجد کے دروازے سے میں نکلتا اپنی رہائش سے، درمیان میں خالی پلاٹ تھا، آگے اس کا گھر تھا۔ میں نے کہا کہ لینڈ کروزر میرے لیے بھیج سکتے ہیں ٹیوشن پڑھانے کے لیے، پھر تو میں پڑھاؤں گا ورنہ نہیں پڑھاؤں گا۔ مجھے پتا تھا یہ کہاں میری شرط پوری کرے گا۔ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا بھی ایک مقام ہے نا، ہماری شان نہیں ہے، شان ہے کلام اللہ کی، شان ہے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کو آپ کو بھی اس موقع پر میں عرض کروں گا کہ ضرور مد نظر رکھیں۔ ساری زندگی دین میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ حضرت اعلیٰ غوث زماں قبلہ مرشد گرامی حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ مشکلات کی گٹھڑی ہے جو سر پہ رکھنی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک شاگرد نے آ کر باتیں کی، جی امام لگاؤں وہ کھانا نہیں دیتے، تنخواہ نہیں دیتے، یہ کرتے وہ کرتے، اتنے شکوے کی اس نے پوری پانڈی کھول دی۔ تو قبلہ حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کس بے وقوف نے کہا تھا تو دینی مدرسے میں پڑھتا؟ دین پڑھنے کا تو لائق ہی نہیں ہے۔ دین تو وہ پڑھے جس کا جگرا بڑا ہو، دین تو وہ پڑھے جو برداشت بھی کر سکتا ہو۔ آقا حضور علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، قابل تقلید نمونہ ہے، کتنی مشکلات برداشت کی ہیں۔ آج بڑا کڑا وقت آ گیا ہے، بہت ساری ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اہل دین کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ جس طرح حضرت پیر سید جہانگیر شاہ صاحب سعیدی صاحب ایک بات بتا رہے تھے نا، کل جو واقعہ ہوا، تو وہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ ہمارے ذمے کوشش اور جد و جہد ہے تو وہ جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا تقریباً جو عنوان بنتا ہے موضوع، اس پر کچھ باتیں میں نے مثال کے طور پر عرض کر دی ہیں، ترجمہ اور اس کی پوری تشریح انشاءاللہ تعالیٰ کلاس میں کریں گے۔ صرف اصول برکت کے لیے جو ہے حدیث پاک کی فن حدیث کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس کا درجہ کیا بنتا ہے، اور پھر اس کو کیا مطلب ہے فن حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں، خبر وحد بھی کہتے ہیں، مشہور بھی کہتے ہیں، متواتر روایت یہ نہیں بنتی، کس لحاظ سے خبر وحد ہے، کس لحاظ سے خبر مشہور ہے۔ پر آخری راوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث حضرت حمیدی صاحب نے دی رحمہ اللہ نے، اور حمیدی صاحب نے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت محمد بن ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ، انہیں حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے میں نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا
وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ تو یہ حدیث پاک تلیات کتب الحدیث کہلاتی ہے کہ محدثین کرام نے شروع میں لائی ہے تنبیہاً علی تصحیح نیہ والاخلاص لکل من العالم والمتعلم، اس لیے لائی کہ طالب علم بھی اپنی نیت درست کر لے، استاد بھی اپنی نیت درست کر لے، دونوں اساتذہ طلبہ نیت درست کر لیں، تاکہ جو ہے وہ انہیں اس حدیث پاک کی برکت سے ساری زندگی کے لیے جو علم دین پڑھنا ہے نیت درست ہوگی تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، ورنہ بہت بڑے علامہ فہماں بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، نیک عمل کا ثواب اس نے نیت پر ہے۔ اور اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی نیت کرے۔ ماں نوا میں پورا ایک جہان ہے، جس کی بھی نیت کر لے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شامل رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا صرف نمازی گھر سے مسجد کی طرف جائے تو 40 نیتیں آپ نے ذکر کی ہیں۔ فرمایا اور بھی کر سکتا ہے، لیکن راستے میں کسی اندھے کو رستہ دکھائے گا، کو کانٹا ہٹا دے گا، اذیت تکلیف ہٹائے گا، کسی بیمار پرسی کی نیت کر لے، اذان دینے کی، نماز پڑھنے کی، سبق پوچھنے کی، مسئلہ پوچھنے کی، اقامت پڑھنے کی، تحیت المسجد ساری نیتیں کر لے، کام سارے نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ ثواب ساری نیتوں کے مطابق دے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیت صاف اور درست رکھی گئی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس گروہ میں اٹھائے گا جو اعلیٰ کام کرنے والے لوگ تھے۔ مقربین میں وہ بندہ بھی اٹھ جائے گا جس نے کام زیادہ نہیں کیے، جس نے اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہے لیکن نیت نیک اعمال کی کرتا تھا، نیت ہمیشہ صاف رکھی۔ آپ فرماتے تھے نیت کی حفاظت کی آپ توجہ کیا کریں، پابندی کریں، ہر وقت نیت کو درست رکھیں۔ ہمارے مشایخ بکی شریف بوقت بیعت بھی فرماتے ہیں کسی مسلمان کے بارے دل میں برا خیال تک نہ آئے تو اسی وقت نکال دینا چاہیے۔ نیت صاف رکھیں، دل صاف رکھیں، اور نیت صاف ہو تو راستے بھی صاف ہی مل جاتے ہیں، منزل بھی صاف ہی آگے پھر مل جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کی ہجرت دنیا کے لیے وہی پائے گا جس کی نیت عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اس جملہ مبارکہ کے اندر بھی آقا حضور علیہ السلام نے عمومی طور پر جو بات ارشاد فرما دی، جس کے لیے ہجرت کرے وہ چیز تو مل جائے گی، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیت نہیں ہوگی تو کوئی اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ باقاعدہ طور پہ آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکیاں لکھ لو، فرشتے عرض کریں گے اس نے کیا تو نہیں، رب فرمائے گا کیا نہیں تھا، نیت کر لی تھی۔ اور بعض کے نامہ اعمال سے کہا جائے گا یہ چیزیں حذف کر دو، فرشتے عرض کریں گے مولا اس نے کام تو کیا، رب تعالیٰ فرمائے گا لم یرد بذالک وجہی، میری رضا کی نیت نہیں کی، ارادہ نیک نہیں تھا، ارادہ صاف نہیں تھا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتیں درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مشایخ بکی شریف رحمہم اللہ کی فیوز و برکات سے ہمیں مستفید و مستنیر